میں ذرا اویس توحید صاحب کی طرف چلتی ہوں. اویس توحید صاحب، میں ذرا سنوانا چاہتی ہوں آپ کو شہباز شریف صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اور پھر میں آگے آپ کا بھی اس پر پوائنٹ آف ویو لوں گی. پورے پاکستان میں جہاں جہاں اس سیلاب نے تباہی مچائی ہے، بلوچستان میں، سندھ میں، کے پی میں، پنجاب میں، گلگت بلتن میں، وہاں پر ہم انشاءاللہ یہ 25,000 روپیہ فی خاندان پہنچائیں گے ہر خاندان کو انشاءاللہ، اور مل کر سیاست سے بالا تر ہو کر ہم قوم کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے کرم اور رحم شامل حال ہوں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اچھا اویس توحید صاحب، اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے، اور یہ ہمارے ٹاک شوز میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے چاروں صوبوں کی آپس میں. مطلب اگر آپ کی کسی پارٹی سے بنتی ہے تو وہ ایک اور چیز ہے. اس وقت آپ کی کوآرڈینیشن کہیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کوئی سینرجائزڈ ایفرٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. یہ باتیں کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن جب تک سینرجائزڈ ایفرٹ اور جب تک ہم سائلوز میں کام کرتے رہیں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. کیا یہ وقت نہیں تھا کہ این سی او سی جیسی کوئی جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ بنتا، سب صوبوں کی وہاں نمائندگی ہوتی، سب وہاں پہ کام کرتے، نہ کہ یہ کہ 1.5 انچ کی مسجد تم نے بنائی ہوئی ہے، 1.5 انچ کی مسجد میں نے بنائی ہوئی ہے. اس طرح نہ ہوتا، ایک سینرجائزڈ ایفرٹ ہوتا. شکریہ ماریہ. دیکھیں ماریہ، یہ 1 مہینے 1.5 مہینے سے بات ہے جب بلوچستان ڈوبنا شروع ہوا تھا. اب تو وہ ڈوب چکا ہے. اس وقت جب یہ پاور اسٹرگل کی ہو رہی تھی، خان صاحب کے خلاف مقدمے ہو رہے تھے، دھڑا دھڑ مجرا اور مشیران جو ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے، وہ تقریریں کر رہے تھے، پریس کانفرنسز کر رہے تھے، ادھر تحریک انصاف کے جلسے ہو رہے تھے. اس وقت ہم ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ میں نے خود کہا تھا کہ خان صاحب کی حکومت میں سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ کا ایک پیج پہ ہونے کا جو سب سے بڑا مظاہرہ تھا وہ تھا این سی او سی کووڈ کی آفت میں، اور اٹ ہیز ورکڈ ٹریمنڈسلی ویل. اور جیسے جادو ہوتا ہے نا، ویسے کام کیا ہے، جو بات اپریشیٹ کرنی چاہیے. اسی طرح کی کمیٹی کلائمیٹ چینج، گلوبل چینج جو امپیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے ملک پہ، ہمارے پاکستان میں گلیشیئر پہلے سے پگھلنا شروع ہو گئے تھے. یہ جون کی بات ہے. اب ہم بات کریں اگست میں، اور یہ شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں فرما رہے ہیں کہ جی جون سے بارشوں نے جو آن گھیرا ہے. ارے نہیں بھائی، گلیشیئر پگھلنا شروع ہوئے. سوات کی پہاڑیوں پہ چرواہے جو ہیں وہ جی ایل او فی یعنی کہ گلیشیئر کے پھٹنے سے نکلے گئے. ان کی لاشیں کئی دن کے بعد ملی. پھر دریائے سوات میں بوجھ پڑا. پھر بارشیں، انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی ہیں. اس سے پہلے 2-3 سال ہمارے یہاں خود سالی رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تیار نہیں تھے. ہماری سیاسی قیادت بھی نہیں، اور ہمارے ادارے بھی نہیں، اور این ڈی اے میں بھی شاید نہیں. اتنا بڑا امپیکٹ جو گلوبل امپیکٹ ہے، وہ جب آفت گر گئی، جب دریائے سوات کے اندر وہ تجاوزات جس کا تحریک انصاف نے دعویٰ کیا تھا، اور اس سے پہلے ماضی میں بھی حکومت دعوے کیے تھے کہ وہاں پہ ہوٹل نہیں بنیں گے، ریور بیڈ پہ پانی جب آتا ہے تو پھر وہ بہا کے لے جاتا ہے، اور وہی ہم نے دیکھا. اور اس سے بڑی تباہیاں بھی ہوئی، اور نقصان ابھی تو کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہوگا صرف ٹورزم کا. وہاں پہ 80% وہاں پہ جو چائے کے کھوکے، شربت کے کھوکے، جو ٹورسٹ کے جتنے بھی کر رہے تھے، وہ میرے خیال میں تباہ ہو گئے. ایک بڑا نقصان پل بہا کے لے گئی ہے. اسی طرح بلوچستان کے اندر ڈیم جو ہے لانگ ٹرم پلاننگ کے طور پہ نہیں بنے تھے، چھوٹے ڈیم بنائے تھے، اور یہ نہیں پتا کہ اگر بھاری بارشیں ہوں گی اور طوفانی بارشیں ہوں گی تو یہ کیا سہ سکیں گے وہ بوجھ. نہیں. تو اب جو غریب امپاورش بلوچستان ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر ہے، سندھ کے اندر آپ یقین کیجئے کہ سندھ کے اندر جو تباہی ہے، ابھی تو یہ پتہ ہے علی محمد صاحب کو بھی، اور علی پرویز صاحب کو بھی، اور آپ کو بھی، مجھے بھی، کہ جتنا پانی اب آ رہا ہے ریور سوات سے، کابل سے، یہ انڈس ساؤتھ پنجاب کو اور مزید تباہیاں پھیلاتا ہوا. اللہ نہ کرے کہ مزید تباہیاں پھیلے. لیکن جو بھی لوکل وزڈم ہے، میں خود ٹیل اینڈ سے ہوں، لڑکانہ سے میرا تعلق ہے، میں بالکل دریا کے ساتھ پلا بڑا ہوں. اس دریا پہ بوجھ پڑے گا 2010-11 کا. ابھی تک آسمان کی بارش سے طوفان نے تباہیاں مچائی ہیں. اب خدا نہ خواستہ اگر دریائے سندھ کا ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گا کہ سندھ کے اندر چونکہ میدان ہے، پہاڑوں پہ سے تو پانی رستا ہے، اب وہاں پر ہے وہ پہلے ہی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ تباہیاں تو مزید ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے باریہ کہ بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست،
ہم تیار نہیں ہیں اتنے بڑی پلاننگ کے، لانگ ٹرم پلاننگ کے. یہ ضرور ہے کہ کرائسس میں دن رات لوگ واٹس ایپ گروپ بنا کے، چاہے ہم لوگ ہوں، چاہے اینکرز ہوں، جتنے بھی ایڈیٹرز ہوں، ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے. اس کو پبلک سروس کے لیے پلیز فلیش کر دیں. یہ نمبر ہے وزیر اعلیٰ کا ہمارے خیبر پختونخوا کا، اور یہ جناب ٹورسٹ کے لیے 1422 ہے. نمبر بول دیں صاحب، اس طرح نظر نہیں آ رہا. اگر آپ بول سکتے ہیں پلیز بول دیجئے، میں چلا دیتی ہوں. جو نمبر ہے آپ بتا دیجئے. اس کو پلیز چلائیے گا. میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی موجود ہے، لیکن تاکہ وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ کنسلٹ کر سکیں. خیبر پختونخوا میں یونیورسل ایکسس نمبر ہے 091، جو پشاور کا کوڈ نمبر ہے 111712713. دوبارہ سن لیں جتنے پاکستانی خیبر پختونخوا میں مجھے سن رہے ہیں کہ یونیورسل ایکسس نمبر ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اسپیشل کنٹرول روم کا، ایمرجنسی کنٹرول روم 09111712713. اور یہ انہوں نے کوئی فیکس نمبر بھی سی ایم ہاؤس نے شیئر کیا ہے. اگر کسی نے فیکس کرنا ہے تو 09192107007. اور ایک واٹس ایپ نمبر بھی ہے کہ اگر کسی نے اپنی کوئی ویڈیو وغیرہ شیئر کرنی ہے یا کوئی ہیلپ چاہیے تو واٹس ایپ نمبر جو وزیر اعلیٰ ہاؤس نے شیئر کیا ہے وہ 0304 اور 1033435. اگر یہ آپ کا کیمرہ اس کو کلوز ان کر سکے. یہ کلوز ان نہیں ہوگا اس پہ کیونکہ اس کو ریفلیکشن آ رہا ہے آپ کا پیغام، لیکن پاکستانی تک پہنچ گیا. ایک چھوٹی سی بریک لینی